بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہندوؤں کے یہاں مردے جلائے جاتے ہیں، کیا اس کی کچھ اصل ہے؟ فرمایا کہ ہمارے حیدرآبادی ماموں صاحب نے اس کے متعلق ایک عجیب بات کہی، کوئی تاریخی بات تو ہے نہیں، تخمینی ہی ہے، مگر ہے جی کو لگتی۔ اس میں ایک مقدمہ کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اصل مقتضا فطرت کا یہ ہے کہ کسی شے کے ناکارہ ہو جانے کے بعد اس کو اس عنصر میں ملا دیا جاوے جو اس میں غالب ہو۔ تو انسان میں چونکہ خاکی عنصر غالب ہے، اس کو دفن کر کے خاک میں ملا دیتے ہیں، اور ہندوؤں کے پیشواؤں میں اکثر دیوتا جنات میں سے ہوئے ہیں، ان میں نار یعنی آگ غالب ہے، تو عجب نہیں کہ ان کی شریعت میں یہ حکم ہو یا فلسفی طور پر قومی رسم ہو کہ ان کو بعد موت آگ میں جلا دیتے ہوں، مگر شریعت محمدیہ چونکہ عام ہے، اس لیے اس وقت جنات کے لیے بھی کوئی حکم خاص نہیں ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ہندوؤں کی ایک رسم کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ وہ مردوں کو جلا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ فرمایا کہ صرف تخمینی ہے، واقعی اور اصل تو نہیں ہے، اور یہ تخمینی بات بھی ان کے ماموں جو حیدرآباد میں رہتے تھے انہوں نے ارشاد فرمائی، ہندوؤں کے ہاں جو ان کے دیوتا ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں اکثر جنات میں سے ہیں، اور جنات آپ جانتے ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے، تو جب بھی کوئی چیز ناکارہ ہوتی ہے تو اس کو اپنے عنصر سے ملا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بدن اور یہ جو انسانی جسم ہے جب ناکارہ ہو گیا تو اس کی اصل یعنی ان کے دیوتا جو آگ کے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی آگ میں ملا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ اور ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جلا دیا بس ختم اور آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ ان کا عقیدہ یہاں دنیا تک ہے نا جی، آگے قبر پھر آخرت ان کا تصور نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ تو الحمدللہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں بلکہ خالق کائنات کا دیا ہوا عقیدہ ہے، اور خالق کائنات ہی کے بتائے ہوئے احکامات ہیں۔ اس میں انسانی فکر اور انسانی سوچ کار فرما نہیں ہے، اور اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی عجیب بات فرما دی، فرمایا کہ مسلمانوں کے ہاں جب انسان ختم ہوتا ہے، موت آتی ہے، تو اس کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے، کیونکہ انسانی جسم میں مٹی کا عنصر غالب ہے، تو ہر چیز اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ بچے کو دیکھو وہ اپنی ماں کی طرف لوٹے گا، اس کی اصل اس کی ماں ہے۔ تو انسان کی مجموعی طور پر اصل مٹی ہے، تو انسان مٹی کی طرف جانا ہی پسند کرتا ہے، اور مٹی ہی سے اس کو سکون ملتا ہے، اور یقیناً سکون بھی قبر ہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر قبر کو جنت کا باغ بنا دیں تو نور علی نور۔ ہمارا عقیدہ ہے جو شخص اس دنیا میں اچھے اعمال اور نیک کام کر کے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتے ہیں۔ صریح احادیث میں یہ بات موجود ہے، فرمایا جب نیک آدمی قبر میں جاتا ہے تو فرمایا اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے برے اعمال لے کر کے گیا، گناہوں کو اور غیبتوں کو، جھوٹ کو، قتل کو، زنا کو، ایسے گناہوں کو اگر لے کر کے جائے گا تو ظاہر ہے پھر فرمایا کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یہی قبر۔ اور پھر فرمایا کہ جو بے نماز ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ سام مسلط فرما دیتے ہیں، تو کتنی تکلیف دہ صورت بن جاتی ہے۔ تو اس قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہیے۔ جو مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حقوق تو بہت سارے ہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ یاد رکھیں جب وہ زندہ تھے تب بھی ان کے حقوق تھے بقدر قرابت، ان کے چلے جانے کے بعد حقوق ختم نہیں ہوئے،
بقدر قرابت وہ حقوق باقی ہے. ماں باپ ہیں، اگر وہ چلے گئے تو ان کو جس چیز سے محبت اور جن لوگوں سے محبت تھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمارے دین میں حکم ہے، وہ ہے کہ ان کا حق باقی ہے. جس طرح وہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے، یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کی محبت اسی طرح باقی ہے. فرمایا صبح شام وہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا فلانا رشتہ دار، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک سارے گناہوں کو چھوڑ نہ دے. فرمایا کہ وہاں قبر میں اور مرنے کے بعد بھی وہ مرحوم اپنی اولاد کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور حدیث سے ثابت ہے. تو تعلق کہاں ٹوٹا؟ اور یہاں والوں کو کیا حکم ہے؟ بس ختم، دفن کر کے آگے نہیں. فرمایا کہ ان کی قبر پر جایا کرو، ہفتے میں 1 دن جایا کرو، سنت بنا دی ہے اس کو. اور پھر وہاں جا کر سلام کہا کرو، اور یہاں سے بیٹھ کر ایصال ثواب کیا کرو، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو. یہ سارے احکامات موجود ہیں. وہ نسبت، وہ تعلق ٹوٹا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا، وہ باقی ہے. البتہ ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں. ہم نے ان تعلقات کو اتنا خراب کر دیا، اتنا مسخ کر دیا، اور دین سے اتنا دور ہو گئے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. زندگی میں بھی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ظاہر ہے موت کے بعد وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر ان کو رسموں میں، رواجوں میں، بدعات میں کھپا دیتے ہیں. بجائے فائدے کے اور اس تعلق اور نسبت کے، الٹا گناہوں کے بوجھ ان کے اوپر لادے جاتے ہیں. مرنے والا بھی نقصان میں اور یہ پیچھے بھیجنے والے بھی نقصان میں. اب آج ایصال ثواب کے جتنے طریقے بھی رائج ہیں، دیکھیں، یاد رکھیں، ایک اصول میں عرض کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے اور کبھی بھی اس کو مت بھولیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو عمل ہوگا وہ قبول ہوگا، باقی سارے عمل انسان کے مردود ہیں. یہ اصول اور ضابطہ ہے، اس کو ہمیشہ ذہن نشین فرما لیجیے. اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی موجودگی میں، آپ کی بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئیں آپ کی موجودگی میں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا. اب سوال یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان میں سے کون کون سا عمل کیا ہے؟ اگر کہیں سے مل جائے آپ ضرور کریں، اگر نہیں تو پھر سنت سے ثابت نہ ہوا. آپ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اور پھر 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، کروڑ روپیہ بھی خرچ کر دیں، ذرا برابر بھی فائدہ نہ آپ کو ہوگا نہ آپ کے مرحوم کو ہوگا، مرنے والے کو. یہ بات اصولی طور پر یاد رکھیں. اور اس کی ایک تعبیر ایک اللہ والے نے تو بڑی عجیب کر دی، آپ کہیں تو میں سنا دیتا ہوں، بڑی عجیب تعبیر ہے. فرمایا کہ مرنے والے سے اتنا تنگ تھے کہ تیسرے دن جشن منا لیا. جشن کھا پی کر کے اٹھے، کپڑے جھاڑے، اور جناب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خوشی کا منظر ہو. شریعت تو کہتی ہے 3 دن تک وہ تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے، صدمے میں ہے. قرب و جوار کے لوگ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر لین دین کے دوبارہ وہ مجھے دیں، اس نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کو کھانا دے دیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے، جو ہی موت آتی ہے سارا خاندان اور سارے محلے دار امید میں آ جاتے ہیں، جی تیسرے دن چاول کھائیں گے جی، اور وہ بھی بڑا انتظام کرتے ہیں. دوسرے دن سے یہی فکر لگ جاتی ہے، دیگیں کتنی، انتظام کہاں، اجتماع کہاں، اور پروگرام کہاں، اور لوگوں کو دعوت، ٹیلی فون کیے جاتے ہیں، بالمشافہ دعوتیں دی جاتی ہیں، اعلان کیے جاتے ہیں. اور اس پر ایک اللہ والے کا اور بڑا مزیدار جملہ ہے، ناراض نہ ہونا میں سنا دیتا ہوں. فرمایا کہ اس اعلان کی اتنی اہمیت ہے، اذان کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہے. اذان دیتا ہے مؤذن، آ جاؤ نماز کے لیے، نہیں آتے. جو نماز کے لیے نہیں آتے وہ اس اعلان کو سن کر مسجد میں ضرور آ جاتے ہیں تیسرے دن. ایسا ہوتا ہے نا جی. اب آپ اندازہ فرمائیں
یہ اعلان اس کا کیا درجہ ہوا، کتنی اہمیت ہوئی اذان سے بھی بڑھ کر، اس سے آپ اندازہ فرما لیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور پھر تیسرے دن جب جمع ہو جاتے ہیں سب لوگ تو اجتماعی طور پر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی، قل خوانی، اس کو نام بھی یہی دیا جاتا ہے۔ اولاً تو یہ ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہے، ایک قرآن دن 100 قرآن پاک پڑھ لو، ذرا برابر بھی ثواب نہیں ہے، یہ اصول ہے، یاد رکھیں۔ اس میں بہت سارے مفاسد ہیں، سب سے بڑا مفسدہ یہ ہے کہ تداعی آپ نے بلایا ہے، بلانا صرف فرض اور واجب کے لیے جائز ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ ہم اس کو نفل بھی قرار دے دیں، نفل کا کہنا کسی کو بھی نفل پڑھ لو، یہ بھی جائز نہیں ہے، فقہا نے لکھا ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا پڑھو تو پھر وہ نفل کہاں رہی؟ نفل تو یہ ہے کہ پڑھے نہ پڑھے برابر ہے نا۔ تو جب آپ نے کہا پڑھو تو آپ نے تو نفل سے اس کو بڑھا دیا نا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں نفل کا درجہ بڑھانے والے؟ اولاً تو یہ نفل بھی نہیں، یاد رکھیں۔ اور اگر اس کو نفل کا درجہ دے بھی دیا جائے کسی درجے میں تو پھر نفل کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ وہی معاملہ کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ لہذا تداعی جائز نہیں ہے، بلانا جائز نہیں ہے اس عمل کے لیے۔ بلانا اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو، اس کا تو حکم ہے۔ اس کا اعلان کہیں سے ثابت ہے تو بتائیں مجھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں جشن اور خوشی اعلان ہو رہے ہیں جی۔ کیسا تعلق ہے؟ وہ ساری زندگی جو نافرمانیاں کی ہے نا، اب اس پہ پردہ ڈالنے کی ایک ناپاک کوشش اور فکر ہے، نہیں پردہ ڈالے گا، انجام اور برا ہوگا، پیسہ بھی برباد، اجر و ثواب بھی کچھ نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ناراض نہ ہونا۔ سچی اور سیدھی بات میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا جی؟ آپ کو بتانی ہے میں نے، تو میری مجبوری ہے۔ اب جو لوگ اس پر پیسہ لگاتے ہیں وہ توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور اس پیسے کا قیامت کے دن حساب بھی دینا پڑے گا، یاد رکھیں۔ یہ پیسہ آپ نے برباد کیا ہے، کسی کام کا بھی نہیں۔ ابھی کل ایک صاحب آئے، پچھلے جمعہ میں نے ان کا جنازہ پڑھا، ان کی والدہ صاحبہ کا، تو میں نے ان کو کافی دیر سمجھایا، کل کی بات ہے۔ میں نے کہا اپنی والدہ صاحبہ کی نمازیں روزے رہ جاتے ہیں بعض دفعہ زندگی میں، ان کی فکر کرو، ان کا فدیہ دے دو جو پیسے آپ ان چیزوں پہ لگاتے ہیں۔ نہیں جی، اس کے بعد سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی، جتنا میں نے اس کو سمجھایا۔ کرنا ہے جی۔ اچھا، ہم تو 30ویں کو پیٹ رہے ہیں، اس کو 40ویں کی فکر تھی، ابھی ایک جمعہ نہیں گزرا، 40ویں کی ابھی سے فکر پیدا ہو گئی، 40ویں کا کیا بنے گا، 40ویں کا کیا بنے گا۔ تو 40واں جو ہے وہ بڑا جشن ہے جی، بڑی خوشی ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ اس میں زردے بھی پک رہے ہیں جی، رسگلے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ لاہور میں ایک صاحب کے جنازے پر حاضری کا موقع ملا، مجھے اصرار کیا گیا کہ جنازہ آپ پڑھائیں۔ میں صبح نماز کے وقت نکلا، عصر کو جنازہ تھا، تو موت کے بعد جب آئے تو گھر میں دسترخوان لگا ہوا تھا، اب یقین جانے قورمے بنے ہوئے تھے، زردے پلاؤ لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا واہ، یہ لوگ اتنے تنگ تھے کہ کیوں ہے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طعام المیت، میت کے گھر کا کھانا، فرمایا یمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ میت کے گھر کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے، حدیث شریف میں آ گیا، بچنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایصال ثواب تعلق تو ہے، کیسے کریں؟ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، سنت کے جو بھی طریقے ہیں، ان میں بڑی برکتیں، بڑا نور اور بڑا سکون ہے، بڑا سکون ہے۔ سنت کے خلاف جب عمل کریں گے تو اس میں بڑی بے سکونی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ حکیم الامت، مجدد الملت، محی السنہ، قامع البدعہ، اس صدی کے سب سے بڑے مجدد جنہوں نے سنتوں کو احیاء، زندہ کیا اور بدعات کا قلع کما کر دیا۔ اس لیے بہت سارے حضرات کو وہ اچھے نہیں لگتے
کیونکہ وہ بدعات کا رد بہت کرتے ہیں. شریعت میں جتنی بھی ملاوٹ ہوئی ہے نا، اس ساری ملاوٹ کو وہ شریعت سے الگ کرتے ہیں اور شریعت کو صاف ستھرا کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس لیے بعض لوگوں کو اچھے نہیں لگتے وہ، ورنہ ان سے بڑا قامع البدع کوئی بھی نہیں ہے اس صدی میں. محی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والا ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. سبق ہوا مدرسے میں، طلباء پہنچ گئے، حضرت بھی کلاس میں آ گئے، لیکن بہت زیادہ رنجیدہ ہیں. میں ابتدائی باتیں چھوڑ کر مختصر عرض کرتا ہوں واقعہ. حضرت بہت زیادہ رنجیدہ ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں. طلباء آئے اور آ کر پوچھا حضرت آج بہت زیادہ تکلیف میں اور رنج و غم میں محسوس ہو رہے ہیں. تو فرمایا جی ہاں، ابھی ابھی مجھے خبر آئی ہے کہ میری بڑی ہمشیرہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو طلباء نے کہا حضرت پھر سبق پڑھانے کے لیے آپ آ گئے. فرمایا یہ تو کام ہے، کرنا ہے، میرا کوئی کام تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہی کروں گا تو میری بہن کو راحت پہنچے گی. طالب علم بڑے عجیب ہوتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج ہم نے سبق نہیں پڑھنا. کہنے لگے حضرت آج ہم سبق نہیں پڑھیں گے، آپ بڑی تکلیف میں ہیں، صدمے میں ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ صدمہ وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال میں تیاری کر کے آیا ہوں، میں سبق پڑھاؤں گا. طلباء نے کہا حضرت ایسا کرتے ہیں، آج سبق نہیں پڑھتے، ان کے لیے اصال ثواب کر لیتے ہیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں. جب طلباء کا اصرار بڑھا تو حضرت غم زدہ تو تھے ہی، خاص طور پر جب بہن بھائی ماں باپ اولاد میں سے کوئی رخصت ہو جائے اور پھر ہو بھی آدمی دور قریب نہ ہو تو پھر صدمے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو حضرت خاموش ہو گئے. جب انہوں نے کہا کہ ہم اصال ثواب کے لیے کچھ پڑھ لیتے ہیں تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اصال ثواب کرو، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ. یہ 3 شرطیں سارے مسلمان یاد رکھیں، 3 شرطوں کے ساتھ. فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اکٹھے بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے آپ لوگ، انفرادی الگ الگ جا کر آپ پڑھیں. اس میں کتنی حکمتیں اور کتنی مصلحتیں اور اس میں دین کے کتنے رموز و اسرار ہیں. اگر میں صرف اسی ایک نقطے کو بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق آپ نے کسی بھی موت پر کوئی اجتماع نہیں کیا، ثابت نہیں ہے جی. سمجھتے ہیں جی؟ فرمایا انفرادی طور پر آپ جاؤ پڑھو. دوسری شرط فرمایا کہ 1 سپارہ، آدھا سپارہ، 1 پاؤ، ایک چھوٹی سی سورہ، سورہ اخلاص، ہر کسی کو اختیار ہے جتنا چاہے وہ پڑھے، پابندی کوئی بھی نہیں. تیسری شرط فرمایا پڑھنے کے بعد کسی کو اجازت نہیں کہ وہ مجھے آ کر بتائے جی ہم نے اتنا پڑھا اور اتنی دعا کی. مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے. سارا کام بڑا پکا اور مضبوط ہو گیا. اس آخری پہلو کو دیکھ لیں. کیا کہتے ہیں جی ہم نے اتنے سپارے پڑھ لیے، اتنے قرآن کے ختم کر لیے، اور آج کل تو عجیب پتہ نہیں کیا جال سازی کا دور ہے. بندے آ جاتے ہیں یہاں، ہمیں 100 قرآن پاک چاہیے. میں نے کہا جی یہ دکان تو نہیں ہے وہ ادھر مکتبہ زکریا سے ملے. نہیں جی وہ پڑھے ہوا قرآن چاہیے. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ اکثر ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے ہمارے پاس. میں نے کہا کیا کرنے ہیں جی ہماری والدہ صاحبہ فوت ہو گئی تھی، ان کو ہم نے پہنچانے ہیں. میں نے کہا خود کتنا پڑھا؟ کہا جی میرے پاس 500 قرآن پاک اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا تم نے کتنا پڑھا؟ 1 لفظ بھی نہیں پڑھا. میں نے کہا کہاں سے لے آیا 500 کا؟ اس مدرسے سے، اس مولوی صاحب سے، اس مولوی صاحب سے، ادھر سے ہم اکٹھے کر رہے ہیں جی 1000 قرآن پاک کر کے نہ وہ بھیجیں گے. خود 1 لفظ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اندازہ فرمائیں آپ. اور پھر جو بچے بلائے جاتے ہیں، جو لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے، اجتماعی طور پر قرآن خوانی ہوتی ہے، اس میں کتنے مفاسد ہیں، کتنی خرابیاں ہیں اور کتنے گناہ ہیں. وہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے بھئی جلدی سے ہم نے ختم کرنا ہے. قرآن پاک کا کوئی حرف بغیر تجوید کے اور بغیر اس کے مخرج کے اور اس کو صحیح ادا کیے اگر کوئی پڑھے تو بہت سارے ائمہ کا یہ قول ہے کہ قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے.
قرآن پاک کو تو صحیح پڑھنا ہے، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. پھر وہ سر پہ کھڑے، ابھی ختم نہیں ہوا جی، بچے کہتے ہیں کھینچو جی. اب یہ کھینچنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو کھینچا جاتا ہے، بغیر پڑھے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اور بعض لوگ تو انگلیاں چلاتے ہیں. اور پہلے زمانے میں تو ہم سنتے تھے بسم اللہ کا ختم، آپ نے بھی سنا ہوگا. جو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے وہ ہر سطر پر بسم اللہ پڑھتے تھے. ہاں جی اب بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اور اب اس کے بعد یہ قرآن اجتماعی قرآن خوانیاں جب ہوتی ہیں ہمارے ہاں، آج کل کی بات کر رہا ہوں، پرانے زمانے کی نہیں، کہتے ہیں یہ انگلیوں کا ختم. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہر سطر پر انگلی لگ جائے، انگلی پھیرتے جو یہ انگلیوں کا ختم ہے. تو یہ کیا کس سے دھوکہ ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ ذرا غور تو کریں اس پر. دین اتنا لاوارث اور دینی احکامات سے اتنا لا تعلقی اور اس قدر خطرناک حد تک معاملات قرآن پاک کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شریعت مطہرہ کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنی بڑی غداری اور اتنا بڑی دشمنی. بس دل خوش ہو گیا، شیطان نے خوش کر دیا، واہ واہ ہو گئی. اور اگر کسی نے کہہ دیا چاول اچھے پکے ہوئے تھے پھر تو دیکھو نا ان کا سر کتنا اونچا ہوتا ہے. نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہ کریں. یہ 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کے ساتھ آپ ایصال ثواب کریں. جو بھی آپ کا مخلص ہمدرد ہے اور وہ آ کر آپ کو کہے، اس کو یہ 3 شرطیں بتا دیں. انفرادی پڑھو، اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کے پڑھو، جتنا دل چاہے پڑھو، اور پڑھنے کے بعد مجھے نہ بتانا، پڑھنے کے بعد مجھے نہ بتانا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد جب وفات پا گئے تو حضرت نے سب کو پیغام بھیجا، فرمایا کہ دور دراز سے کسی کو میرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے. انفرادی طور پر جس سے ہو سکے ایصال ثواب کے لیے اگر کچھ کر سکیں، نہیں تو کم از کم دعا ہی کر دیں وہاں بیٹھ کر، بس کافی ہے. اجتماع نہیں چاہیے. اب تو باقاعدہ یاد رکھا جاتا ہے، میرے ابا کی موت پر فلانا آیا تھا نا، چلو ہم نے جانا ہے. اچھا فلانا تو نہیں آیا، ہم کیوں جائیں جی؟ فلانا آیا تھا ہم جائیں گے، فلانا نہیں آیا تو ہم نہیں جائیں گے نا. یہ کیا ہے جی؟ کون سا دین ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر موت پر یہ جو کھانے دیے جاتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے، چندہ کیا جاتا ہے، لڑائی ہوتی ہے. بھی تمہیں کس نے کہا دو؟ کس نے کہا تمہیں بڑے بن جاؤ، پیسے اکٹھے کرو؟ یہ ساری بدعات ہیں اور اس میں کتنے مفاسد ہیں. اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے ساتھ جو دنیا میں بے وفائی کی تھی، ان کی نافرمانیاں کی تھی، ان کے دل دکھائے تھے، اب صحیح طریقے سے ایصال ثواب کی توفیق تمہیں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی غلط چیزیں رسم و رواج اور بدعات میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. جاؤ مزے کرو جی، کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچے. اس لیے دین کو سیکھیں. تحدیث میں نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، ہمارے ابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو رات کو ہم نے تدفین کی. ہمارے یہاں ساتھی کچھ موجود ہیں، وہ بتائیں کہ یہاں بیٹھ کر اگلے دن میں نے سبق پڑھائے. جو تعزیت والا آتا ہے آ جائے، میں نے سارے سبق تقریباً پڑھائے. اس دن بھی پڑھائے، اگلے دن بھی سبق پڑھائے. کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہی مشن تھا، یہی مقصد تھا، اسی مقصد پہ وہ ہمیں چھوڑ گئے. اب ہم یہاں بیٹھ جائیں اور لوگوں کی گپیں سنتے رہیں، یا پھر جو تعزیت ہے اس کا بھی مصنون طریقہ نہیں آتا کسی کو. بس وہ تعزیت سمجھتے ہیں 2 لفظوں کو، پڑھو فاتحہ، مانگو دعا، اور دعا کے بعد پھر اجتماعی انا للہ و انا، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا. یہ مخصوص لفظ نئے بچے جو ہے نا، جب وہ بڑا کوئی فوت پھر کہتے ہیں سکھاؤ تو صحیح ہم نے کیا کرنا ہے جا کر. پھر وہ یہی رسمیں سکھا دیتے بھی وہاں جا کر تم نے ایسے ایسے بیٹھنا ہے، ایسے ملنا اور ایسے کرنا ہے. اور عورتوں کو سکھایا جاتا ہے تم نے جھوٹ موٹ اس طرح آوازیں نکالنی ہے، رونے والی شکل بنانی ہے. پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ. حالانکہ تعزیت کا معنی تو صرف اتنا ہے کہ جا کر تسلی دے دو، تسلی کا مضمون، کوئی واقعہ، کوئی بات ان کو، تاکہ ان کا غم ہلکا ہو جائے. وہاں جا کر ایسی باتیں کرنا جس سے ان کے غم میں اضافہ ہو، یہ تعزیت کہاں ہے؟ اب تو ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ زخم سارا دن تازہ ہوتا رہے.
اگلا دن پھر اور زیادہ، اگلے دن اور زیادہ، بجائے اس کے کہ 3 دن میں غم ہلکا ہو جائے، افسوس کم ہو جائے، غم بھی بڑھتا جا رہا ہے اور افسوس بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ سارے بدعات اور خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی